اب میں سب محبتوں کو چھوڑ کر اپنی وفا خدا کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک ہے. یہ شیطان یہ کب کہتے ہیں خدا کو کہ وہ ایک ہے؟ وہ سارے بت بنا کے اپنے اندر تو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا بادشاہ نے کہ اچھا پھر ایسا کرتے ہیں کہ تو یہاں ملک سے دفع ہو، جہاں بھی جا، ہمارا کجا چھوڑ. سمجھے کہ نہیں؟ تو پھر ابراہیم وہاں سے چل پڑے حیران سے نہیں، وہ ایک اور تھا، وہاں سے چلے. وہاں سے پھر چلتے چلتے کنعان پہنچے. یہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے. جو ابراہیم 21 سال لگا وعدے کی سرزمین پہنچتے ہوئے، سوچتے سوچتے میں نے ایک رات میں ہی وہ سفر کر لیا. ایک رات کے اندر جب خدا نے کہا کہ تو اپنا گھر بار اپنی محبتوں کو چھوڑ، تو اسی رات میں نے کسی کو خیر بات کی اپنا گھر چھوڑ دیا. اور ابراہیم جو ہے سارا کی وجہ سے، اور وہ ایک اور ساتھ تھا بھانجا لوط، اسے بھی نبی کہتے ہیں. تو سوچتے سوچتے کاروبار تھے، بڑا کچھ تھا، کافی دیر لگ گئی. تو 21 سال کے بعد پہنچے اس وعدے کی سرزمین پر. میں ایک رات ہی چھوڑ کر 21 سال میں پلوں کے نیچے سوتا رہا وعدے کی سرزمین پر. فرق تو بیان کرو. خدا نے ابراہیم کو کہا کہ ابراہیم ذرا نیچے ہو کے تو دیکھ، تجھے 21 سال لگے، وہ 21 سال دھکے کھا رہا ہے ایک رات میں. فرق بیان کر کے دکھا دیا خدا نے. اچھا، یہاں تک تو یہ واقعات تھے. اب ہم آتے ہیں کہ خدا نے مجھے اپنا دل کیوں کہا، اس عبادت کے مضمون کی طرف. رب نے مجھے ایک رات جنگلوں میں بلایا، اور جب میں پہنچ گیا تو میری روح کھینچی، اور میں وہاں پہنچا جہاں کبھی کسی چیز کی تخلیق نہیں ہوئی تھی. نہ انسان تھے، نہ فرشتے تھے، نہ جنات، کوئی مخلوقات نہیں تھی. اور میں نے دیکھا کہ اندھیروں میں ایک آگ بغیر کسی منزل کے سفر کرتی ہے. اب یہ کہیں گے دیکھو یہ ذرا تش بن گیا، آگ کی عبادت کرنی شروع کر دی اس نے. یہ مسئلے ان کی ہڈیوں کے اندر نفرت اور ڈھیٹ پن بڑا ہے. ہمیشہ یہ کوئی نہ کوئی یہودیوں کی طرح ابو سفیان، ابو لہب اور ابو جہل کی طرح کیڑے نکالیں گے کہ دیکھو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ آگ تھی، اور تمہارا قرآن بھی تو کہتا ہے کہ وہ آگ تھی. جب موسیٰ نے ایک آگ دیکھی، ان کے چپیٹ ان کے منہ پہ مارو. ان کو آئینہ دکھایا ہے، اس لیے مجھے آئینہ دکھانا پڑتا ہے ان کی تورات سے، ان کی انجیلوں سے. تو کہتے پھر اپنی کتاب سے بیان کر. تو میری کتابیں تو ہیں تو پڑھو تم. میں نے تمہارے پہ پابندی لگائی ہے کہ نہ پڑھو؟ نہیں، تو پڑھ کے سنا، تو ہمیں حافظ بنا، ہم نے تجھ سے سننا ہے. تو جب موسیٰ نے ایک آگ دیکھی تو انہیں پتا تھا محمد کو کہ میری امت میں ایسے شیطان آئیں گے کہ جو مسیح آئے گا وہ باتیں بتانے کے لیے، جہاں خدا کی دنیا شروع ہوگی تو اس پہ انہوں نے یہ باتیں کرنی ہیں. تو پھر قرآن میں لکھ دیا کہ موسیٰ نے ایک آگ دیکھی. تو موسیٰ نے کہا میں جا کے دیکھتا ہوں، چونکہ درخت اور جھاڑیاں جل نہیں رہی. نزدیک پہنچے تو کہا یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. اے موسیٰ، یہ پاک وادی تباہ جوتیاں اتار،
جو آگ تو دیکھ رہا ہے یہ آگ نہیں ہے، یہ میں رب العالمین ہوں، یہ محبت کی آگ ہے۔ تو ان اندھیروں کے اندر اب مجھے وہ کیسے لے گیا؟ اب میں ان کی طرح چلاک بن کے سوالات شروع کر دوں کہ رب میں تو اب پیدا ہوا ہوں، میں کیسے بتاؤں گا ان انسانوں کو کہ جہاں تو مجھے لے کے گیا وہاں کچھ تھا ہی نہیں؟ تو پھر دماغ کی گاڑی کو پیچھے چھوڑنا پڑتا ہے نا۔ کیسے لے گیا، کیوں لے گیا، کیا ہوا، لیکن اس نے مجھے وہاں پہنچا دیا جہاں اس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ بھئی یہی تو ہمارے ریولیشن ہے، ہم انسانیت کو وہاں لے جانا چاہتے ہیں جو جنتوں سے پار بھی دوسرے ادم ہے ابھی، کہ مجھ کو ایسے ادم میں لے چل کہ میں پھر خود کو خود سے ڈھونڈ نہ پاؤں، اس آتش سوزاں سے میری راکھ جلا دے۔ وہ راکھ کے اندر جو ہوتا ہے نا، کبھی کبھی وہ راکھ کے اندر تھوڑے تھوڑے وہ بجتے ہیں انگارے، کیا کہتے ہیں وہ انگارے، ہاں وہ بھی ختم کر۔ ہائے ہائے کا شور، جب خدا کی منشا کے لیے کراس اٹھائے جاتے تو پھر یہ نبی بھی، یہ امتی بھی، پھر یہ ہائے ہائے کرتے ہیں، ہائے ہائے۔ ان ہائے ہائے کو بھی شور ختم کر، میری راکھ جلا دے، اس آتش سوزا سے میری راکھ جلا دے۔ پھر یہ کیوں ہوک سی اٹھتی ہے دل زار سے، یہ کیوں اٹھتی ہے ہوک؟ جب تو چلی پڑا ہے خدا کی منشا کے لیے، یہ کیسی ہوکیں ہیں پھر؟ اس وحشت ویراں بستی کے نشو نشان مٹا دے، سب کچھ مٹا دے اس کا۔ پھر تو رہے اور میں رہوں، ملنے کی خوشی نہ ملنے کا غم، ختم یہ جھگڑے ہو جائیں پھر۔ بھئی یہی تو عبادت تھی، ہم اس کا پھل نہیں لا سکے ہیں، گوار قسم کے لوگ، اور ایک ایسا درخت جو سوکھ جائے۔ عیسیٰ ابن زکریا اپنے آپ کو ہرا بھرا درخت کہتے ہیں، انسانیت کو سوکھے ہوئے درخت کہتے ہیں۔ فرق آ گیا؟ ہرا درخت اس کا ہے۔ تو میں وہاں پہنچ گیا جہاں کسی مخلوقات کوئی بھی نہیں تھا سوائے ایک اس ہستی کے۔ تو اب میں پیچھے پرواز کر رہا ہوں اور اس نور کی کوئی منزل نہیں، بغیر منزل چلے جا رہا ہوں، اور اس کے پانی کے قطرے جو آگ سے تھے وہ مجھ پہ گرتے ہیں پیچھے، کیونکہ وہ آگے تھا میں پیچھے تھا۔ جو پانی وہ گر رہا تھا مجھ پہ، تو مجھ پہ بھی بے انتہا غموں کی ندیاں نکلی، میں بھی روتا اور غم کرتا تھا پھر وہاں پہ۔ تو میں نے دیکھا وہ ایک تھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا اندھیروں میں، تو اللہ کی ذات روتی تھی وہاں پر کہ شام تنہائی بھی ہے، آئے گی منزل کیسے، کوئی ہمدم نہ رہا، ہاں کوئی سننے والا نہیں، کوئی کہنے والا نہیں۔ یہ وہ حال تھا رب کا، تنہائی تھی، غم تھے، اکیلا تھا۔ تو پھر اس کی جو آنسو تھے اس آگ کے مجھ پہ گر رہے تھے، تو پھر میں نے اس سے پوچھ لیا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں تیرا خالق بنوں گا، لیکن اس وقت یہاں تیرے اور میرے سوا کوئی نہیں۔ میں اپنی قدرت سے تجھے یہاں تک لے آیا ہوں، ان زمانوں کو دکھانے کے لیے کہ میں کیا تھا۔ اور نکال کے دیکھو، دکھاؤ اپنی بائبل، تورات اور قرآن سے،
اگر نکال تو میں آج ہی اپنا مشن چھوڑ کے چلا جاتا ہوں. پھر مجھے خدا نے کیوں بھیجا اپنا دل بنا کے؟ تو میں بغیر منزل کے چلا جا رہا ہوں، کیونکہ محبت تو ہے میرے پاس، لیکن یہاں لینے والا کوئی نہیں ہے. یہ ہے عبادت، اصل عبادت. تو پھر وہ آگے کا مضمون تو بڑا لمبا ہے، میں واپس آتا ہوں. خدا نے جو کچھ بھی تخلیق کیا وہ سب دینے کے لیے کیا، لینے کے لیے کچھ نہیں کیا. تو جو محبت تھی وہ سب کچھ دے ڈالی. یہ محبت الہی کا پھل ہے کہ جب تیرا تصور نہیں تھا کسی مخلوق کا، تو وہ تجھے یاد کرتا تھا اور سجدے کیے جاتا تھا. تو آج بنا ہے، جمعہ 4 دن کی پیدائش ہے. وہ تیرے تصور میں، اس کے تصور میں تو کبھی کا بستا تھا. وہ عنوان جو محبت ہی نہیں بن سکا، وہ محبت جس کا اظہار ہی نہیں ہو سکا، تو وہ عبادت بھی نہیں تھی. پھر درخت بھی نہیں لگا تھا. تو جو کچھ ہوا اس کے ساتھ، اس نے آج تک اپنی مخلوقات سے ایک چیز نہیں مانگی سوائے محبت کے. محبت تھی، دینے والا وہ تھا، لینے والا کوئی نہ تھا. اس کے لیے ہمیں پیدا کیا، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کبھی نبیوں میں پھنس جاتے ہیں، کبھی اپنی دنیائی زندگیوں میں پھنس جاتے ہیں، کبھی اپنی محبت بیوی کو دے دیتے ہیں، کبھی اپنی محبت بچوں کو دے دیتے ہیں، کبھی اپنی محبت ایسے خود غرض ہیں ہم اپنے آپ کو دے دیتے ہیں، اور اس کو پھر بھلا بیٹھے ہیں. تو محبت جو ہے، اگر عبادت کہتے ہیں آپ پرستش، تو پرستش سے مراد یہ ہے کہ وہ جینا کیا جینا ہے جو اپنے لیے ہو. وہ عبادت کیا عبادت ہے جو حوروں کے لیے ہو، جنتوں کے لیے ہو، منگتوں کے لیے ہو. یہ دے دے ہمیں، وہ دے دے، اسے ٹھیک کر دے، ہماری مجھے ٹھیک کر دے. یہ منگتے ہیں، یہ تو عبادت کا مضمون ہی نہیں جانتے. تو وہ ایک مکیش اپنے گانے میں کہ ہم جن کے لیے فنا ہو گئے، وہ وعدے وفاؤں کے کیا ہو گئے. آخری لمحات تک یہ محبت صبر مانگتی ہے. اور میں نے کہا، پھر کہا میں نے، عبادت جب میں کھڑا ہوتا ہوں اور کہتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری ہستی اتنی فدا ہو جاتی ہے کہ اللہ کی سواری جس جہانوں میں ہو رک جاتی ہے، فرشتوں کے نظام رک جاتے ہیں، اور خدا مجھے آواز دیتے آنا تو صحیح کہو کہ میں تیرا صلہ ہوں، میں تیرا صلہ ہوں. اور جب میں سجدہ کرنے لگتا ہوں تو خدا تک سے اٹھ کر مجھے سجدہ کر بیٹھتا ہے. یہ ہے عبادت کہ تیرے نقش پا کی تلاش تھی، مجھے کیا خبر تھی نماز کی، خبر ہوئی سجود کی. تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز سے. تو کیسا چلاکو نماز پڑھتا ہے کہ تجھے ہاتھ باندھنے کا ہی پتا ہو، پھر رکوع باندھنے کے لیے بڑی تیاری کرتا ہے، پھر سجدے جانے کے لیے سجدوں میں سبزی منڈی پہنچا ہوتا ہے، رکوع میں تیرا دل دنیا میں کہ تو
کہ تجھے کیا، کہ میں جو سرے بسجتا ہوا کبھی زمین سے یہ آنے لگی صدا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، تیرے اندر تو اور بت بڑے ہیں۔ جب مجھ پہ موت آئے گی اور خدا کہتا ہے میں موت کے فرشتے کو پرے کر دوں گا اور تجھے لینے کے لیے اپنے نظام اپنے قانون کو میں توڑ دوں گا اس لیے اس دن، اور تجھے لینے کے لیے میں خود آؤں گا، خدا نے کہا۔ ابھی تک جتنے مخلوقات ہیں ان کو لینے کے لیے تو کوئی اور آتا ہے، فرشتے، جتنے بھی انبیاء تھے، تجھے لینے کے لیے میں فرشتوں کو پرے کر دوں گا کہ آج میرا دل آ رہا ہے، اور تجھے لینے کے لیے اپنے تخت کی سواری پر میں خود آؤں گا۔ اور پھر یہ کہہ کر خدا نے مجھے دکھایا، کہا دیکھ وہ کیسے، میں نے دیکھا کہ گولڈن نیبل جیسے وہ دھند نہیں ہوتی، اور بلیو وہ دھند، وہ چکر کھانے لگی، پھر خدا کا تخت آ گیا اور میرے ہاتھ ایسے اٹھے اور میں صبر کر رہا تھا، اور چند ہی لمحوں میں کائناتوں کو سب کو چھوڑ کے جہاں نور کا سفر بھی نہیں ہو سکتا، کسی نے میرے دونوں ہاتھ پکڑے۔ جب میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اللہ کی ذات میرے ہاتھ پکڑ کے کھڑی تھی۔ یہ مجھے کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں پرانی کہانیاں بیان کرتے ہیں، ان کی کہانیاں تو ہم نے ان اندھوں کے لیے بیان کی ہیں کہ اس کے بعد پھر آگے چلیں۔ تو اللہ کی ذات کہتی ہے اس نے مجھے کہا کہ تو مجھے والدین کہا کر۔ جب میں کہتا ہوں باپ تو کہتا ہے مجھے ماں بھی کہا کر۔ صحیح۔ تو خدا کی ذات، آپ نے دیکھا ہوگا کہ باپ جو ہوتے ہیں وہ باتوں کا سخت ہوتے ہیں بچوں کے لیے، لیکن ماں کی باہیں ہمیشہ پھیلی رہتی محبت میں، ان کے دل کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو خدا کی ذات کہتی ہے یہ اونٹ پٹانگ والے سجدے ہمیں نہیں چاہیے، تمہاری عبادت دفع کر روزوں کو، لیکن یہ خیال کر کوئی تیرے آگے پیچھے کہیں بھوکا تو نہیں ہے، تیرے آگے پیچھے ہم سائے بھوکے مر رہے ہیں اور تو بیٹھ کے کباب کھا رہا ہے۔ دفع کر اس نماز کو، لیکن دیکھ کہ تیرا دل خالی ہوا کہ نہیں اس خالق کے کائنات کے لیے۔ دفع کر ان حجوں کو، جب خدا کی نگاہ 24 گھنٹے یہاں پہ پڑی ہوئی ہے، اس کعبے پہ ایک پڑی تھی، یہاں پہ 24 گھنٹے پڑی ہوئی ہے۔ دفع کر تیری ان عبادات کو کہ تیرے سامنے ظلم ہو اور تو خاموش ہو کے گزر جائے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہی تو میرا اپنے ماننے والوں کے بھی لیے پیغام ہے جو چھپے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، چھپے رستم، کہ جب خدا تم سے پوچھے گا کہ میرے دل آیا تھا، مسیح الزمان آیا تھا اور تم چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے اور موت سے ایسے ڈرتے تھے جیسے چوہے ڈرتے ہیں، تم نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ میں ہوتا تو پھر میں اپنے آپ کو مٹا دیتا، مٹا نہ سکتا تو خدا مجھے روک لیتا تو روک لیتا، ورنہ میں نے مٹ جانا تھا۔ میں پاکستان میں بھی مجھے انہوں نے مار دینا تھا اور میں ڈٹا ہوا تھا۔ یہ تو خدا نے کہا کہ اس سرزمین کی طرف جا جسے میں نے چنا ہے، ورنہ وہ 12,000 نبیوں کو جن کو انہوں نے قتل کیا، ضائع کیا، ورنہ یہ اسلام جنتوں میں ہوتا کہیں اور جگہ پہ۔ یہ سارا کھاتا جو ہے یہ نبیوں پہ جاتا ہے، کوئی ہو
محمد کے کھاتے میں جاتا ہے. جی پھر کہتے ہیں کہ یہ غلط بات کرتا ہے. اور اگر میں پاکستان سے نہ نکلتا، میں تو ڈٹ گیا تھا، تو ایک اور نبی مر جانا تھا. جی تو یہ لا نبی آبادی کہ میرے بعد نبی نہیں، یہ لعنت جو ہے یہ نہ پڑتی. لیکن اس لعنت کو پڑھنے میں اور پھیلانے میں، ایکسپلائٹ کرنے میں محمد کا ہاتھ ہے. جی جب قرآن میں کہہ دیا کہ اے آدم کی اولاد پھر کبھی رسول آئے، بچہ بھی سمجھ جاتا ہے. میں بچے سے کہوں بیٹے دوبارہ وہ آئیں تو تم نے یہ کرنا ہے. جی ٹھیک ہے. قرآن نے ایک مضمون 10% اگر یا 20% 40% اس بکواس کو چھوڑ دینا چاہیے، حکمت کی طرف آنا چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کے دل میں کدورت ہے تو پھر یہ کہتے ہیں 60%. میں نے 60-70% کی. اول تو میں نے بات نہیں کی، میں نے کہا کہ ان میں 3 چیزیں ہیں. جو خدا کا ہے وہی بیان کر دیا ہے، جو جبرائیل کا وہی بیان کر دیا میں نے، جی اور جو نبیوں کا وہی بیان کر دیا ہے. یہ تینوں سچائیاں ہیں، تینوں ریلیٹیو ہیں. جی اور خدا کی سچائی کامل ہے، اینجل کی ریلیٹیو ہے. اینجل خدا نہیں ہے، نبیوں کی بھی ریلیٹیو ہے. حکمت کے طور پہ جو کچھ انہوں نے کیا. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اے آدم کی اولاد پھر کبھی رسول آئے، تو یہ نہیں کہہ رہا آپ سے کہ تم ان سے سوال کرنا، جواب کرنا، مارنا، پتھر پھینکنا. تم ان کی اطاعت کرنا. وہ کیوں؟ جھوٹے ہو سچے ہو. لیکن ان کا معیار بھی بتا دیا خدا نے. وہ میرے متعلق میری نئی کوئی باتیں بتا رہے ہو، نیا پیغام بتا رہے ہو. اب کہہ جی میں تو نبی ہوں اور گل چاہے اسلام کے اندر، تو یہودیوں کو، ہندوؤں کو اس سے کیا؟ ہاں؟ ان کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. خدا نے غلام احمد قادیان سے کہا میں تجھے نئی دنیا دیتا ہوں. یہ عشقی محمدی کے اندر اسلام کے اندر گھس گیا. تو پھر وہ پیغامات کیسے دے گا جو آگے کی دنیا کے ہیں؟ خدا نے کہا ہجرت کر، یہاں تک تو اس نے بتایا، لیکن یہ نہیں بتایا کہاں ہجرت کر. کسی سے پوچھ لو جماعت احمدیہ سے. اور مجھے بتایا اس نے، غلام احمد قادیان نے کہا تھا کہ انگلینڈ ہجرت کر جا، وہاں میں جو تجھے نئی دنیا دوں گا وہ بیان کرنا. پھر یہ وہاں یہ وہاں نبی اسلام کا نہ ہوتا، یہ وہاں ہوتا نبی انسانیت کا. یہ گھس گیا اسلام کے اندر. بیویوں بیٹوں کی وجہ سے ہجرت بھی نہیں کی، پرانی دنیا میں بیٹھا رہا. اب اس کے خلافات دھکے کھاتے پھرتے ہیں، خلیفے سب انگلینڈ میں آتے ہیں. اگر یہ آتا تو کچھ اور ہوتا. اب وہ بھی بیچارے لکیر کے فقیر ہیں، ان کے خلیفہ، انہوں نے وہی کہنا ہے جو ان کے نبی نے کہا تھا. وہ بھی عشق محمدی کی باتیں کرتے کرتے کہ ہمارے جو غلام احمد قادیان ہیں وہ تو غلامان محمد ہیں، ان کا کر اتنا ہی اونچا ہوگا. وہ تو غلام محمد جو ہے وہ غلام احمد قادیان کے موڑوں پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو 24 گھنٹے یہ عشق محمدی والی باتیں ہیں. یس. اور میں ہی کہہ سکتا ہوں اللہ کی ذات ناراض ہوئی غلام احمد قادیان سے، نبیوں سے ناراض ہوئی. میں نے تم سے جو کہا تھا وہ بات تو ہوئی نہیں. اے عیسیٰ ابن زکریا، میں نے کہا تھا جو میں نے تجھے بتایا ہے جنتوں کا وہ بات کر. وہاں کہا کہ اے باپ یہ سننا نہیں چاہتے تھے. سننا نہیں چاہتے تھے تو کراس پہ تو ویسے بھی چڑھا، تو کچھ تو بیان کر جاتا. سمجھ گئے آپ؟ سمجھ گئے؟